من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حمد و ثنا للہ اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے، جو سب کا خالق مالک رازق ہے، اور جنہیں قبضہ قدرت اندر تواڈی اور میری سب دی جان ہے. ساری کائنات اللہ پاک دی محتاج ہے اور اللہ پاک کسے دے بھی محتاج نہیں. درود و سلام تاجدار مدینہ امام الانبیاء محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. حضرات، جس طرح کہ آپ احباب اس بات تو واقف ہو کہ شعبان کا مہینہ جاری و ساری ہے. اس شعبان دے مہینے دے متعلقہ فضائل و مسائل کی عرض کرا گا، اور بالخصوص سپیشلی طور پہ شب رات جنہوں شب برات کیا جاتا ہے، اس بارے بھی میں کوئی انشاءاللہ تحقیقی طور پہ اپنا کوئی مدعا بیان کرنا چاہنا. دعا ہے کہ اللہ پاک
قرآن و سنت کے مطابق عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگوں کے نزدیک ایک روایت بن گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 4 دن عبادت کر لی، کوئی مخصوص ایام کے اللہ پاک کو یاد کر لیا کہ آپ کے حق ادا ہو گیا۔ مسئلہ کے رونق کرن گے، کدی انہوں جشن کا نام دیں گے، کدی جناب علی غلام محفل، اس کو علاوہ کوئی شوق نہیں، کوئی ذوق نہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ہفتے کے دنوں جو آدھا دن جمعے کا دن، تو نبی پاک نے صاف فرمایا کہ جمعے کی رات میں قیام کرنا خصوصی طور پہ، اور جمعے کا دن خصوصی طور پہ روزہ رکھنا، باقی دنوں سے نہ رکھنا۔ باقی دنوں سے قیام نہ کرنا تو صرف جمعرات میں قیام کرنا۔ حضور نے فرمایا یہ کام نہ کرے۔ حضرات، مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے۔ اس واسطے نبی پاک نے یہ واضح فرما دیتا ہے کہ مخصوص کر لینا، ہاں جتھے رسول اللہ کو مخصوص ہے اتھے تسی مخصوص کرو، اتھے اہتمام ہوتا کرو۔ مثال کے طور پہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تاک رات، شب قدر، لیلۃ القدر، حضور نے ارشاد فرمایا اے آخری جنیاں 5 تاک راتاں نے تحروہا، انہاں وچ تلاش کرو، ڈھونڈو۔ معلوم ہوا کہ انہاں راتاں دی عبادت بہت ہی کرنی، انہاں راتاں اندر اہتمام بہت ہے، کیونکہ حضور کا فرمان تے ڈھونڈو، تلاش کرو۔ اور پھر صحابہ کا عمل بھی ہے۔ یہ ایک بات سمجھ آؤں، اسی اپنے کوئی جو محسوس کر لیے کہ جی میں جمعے میں روزہ رکھنا ہے، میں جمعے رات کو قیام کروں، یہ قدم بات درست نہیں۔ مومن کی پوری زندگی اللہ پاک کی بدلی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ پاک نے اس واسطے ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ فرمایا اللہ پاک نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ پاک نے فرمایا میں جن و انس دونوں اپنی بندگی واسطے پیدا کیتا ہے، میں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ شروع سے ماں آ گیا، درمیان سے اللہ آ گیا، یہ معنی حسر ہے، حسر کا معنی صرف ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ پاک نے فرمایا میں جنوں تے انسانوں صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ میرے بھائی جان، عبادت کیا ہے؟ آئیے ذرا اس بات پہ بھی غور کیجیے۔ میں عرض کرنا چاہنا،
یہ نہ سمجھنا صرف نماز عبادت ہے، یہ نہ سمجھنا صرف روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، بلا شبہ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے۔ بات یاد رکھو، پوری زندگی اللہ پاک کی بندگی کرنا یہ سب عبادت ہے، پوری زندگی۔ نبی پاک نے فرمایا ہے، آقا نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، فرمایا وفی بُرْدِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فرمایا ازدواجی تعلقات جائز طریقے نہ جو ازدواجی تعلقات نے یہ صدقہ ہے۔ بولو کی ہے صحابہ کیا سونے کے انسان کا لائے شابت کرتا ہے، یہ صدقہ نبی پاک نے فرمایا اگر وہ قضائے شاورت کرتا نجائز طریقے نال، کیا بھئی رباب دیو، اگر قضائے شاورت کرتا نجائز طریقے نال تو آقا فرماندے نے میرے صحابہ فرمایا یہ دسو انہوں گناہ ہونا سی کہ نہیں؟ صحابہ کردے نے سنیا بلا شبہ پھر تے گناہ ہونا سی ہے، تے فرمایا جی جائز طریقے نال کرے، شریعت یا پابندیاں نال کرے، تے پھر فرمایا نیکی کیوں نہیں، پھر صدقہ کیوں نہیں، پھر ثواب کیوں نہیں، پھر اجر کیوں نہیں؟ حضرات اسے واسطے اور نور میں لکھیا ہوتا ہے رزق حلال عین عبادت ہے۔ رزق حلال جڑا رزق کمایا جائے بغیر کسی جوے تو، بغیر کسی سود تو، جوے نے تے بیڑا غرق کر چھڑیا، اور نیٹ تے 100 قسم انڈیا نکلی جانے، منڈے ایسے کام ہی لگے تھے جوے کھیلی جانے۔ بیٹا یہ یاد رکھنا جوے دا انجام اچھا نہیں۔ نارد کرنا جانا آئیے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے، آئیے ذرا بات بات غور کیجئے، فرمایا وَعْبُدْ، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فرمایا اللہ پاک نے جنات انسانوں صرف میں اپنی بندگی واسطے پیدا کیتا ہے۔ اللہ پاک کا قرآن اور دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ پاک نے فرمایا کائنات لوگوں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب دیاں تسبیحاں بیان کریا کرو، اے میرے محبوب پیغمبر اپنے رب دیاں تسبیحاں بیان کریا کر، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، تے فرمایا اللہ پاک دے سامنے سجدے کریا کر، سجدے کرنے والیاں تے شامل ہو جاؤ۔ میں عرض کرنا چاہنا آئیے فَسَبِّحْ، اللہ پاک تو ہر قسم دے عیب تو اللہ نو پاک قرار دینا، یہ تسبیح ہے کہ اللہ پاک ہر نفس تو پاک ہے، ہر عیب تو پاک ہے، اور اللہ پاک دی حمد یہ ہے کہ اللہ ہر آدھا خوبی دا مالک ہے۔ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، محبوب جی اپنے رب دی تسبیح بیان کر، بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب دی حمد دے نال اپنے رب دی تسبیح بیان کر۔ ذرا قرآن کے الفاظ دے غور کر دے جاؤ اور گوڑے چھڑ کے بیٹھو، ذرا جاگ کے بیٹھو، ہوشیار ہو کے بیٹھو، چند منٹ یہ بات ہے۔ فرمایا وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، فرمایا محبوبہ سجدے کرنے والیاں تے شامل ہو جا۔ میں عرض کرنا چاہتا میرے بھائی جان آئیے غور کیجئے، اللہ پاک نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہائے ہائے، فرمایا رب رب کرتا رہے، اور رب دی
تک موت کا پیغام نہیں آ جاتا، جب تک موت کا کیوں نہیں کی مانا شبرات نہیں بند کرنی، باقی کوئی گل نہیں، چھٹی ہے مسجد میں بڑھنا نہیں۔ انہوں نے کہا عید شبرات سارے مشہور ہے، عید شبرات بعض مسلمان اس کام نہیں ہے کہ عید نو یا شبرات حضرات نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، فرمایا سونیا اپنے رب دی تسبیح بیان کریا کر، اودیاں حمداں دے نال، اودیاں صفات دے نال، تے فرمایا میرے محبوب وعبد ربک، اپنے رب دی عبادت کرتا رہ حتی یاتی اگر یقین، فرمایا موت آن تک، موت کا پیغام آن تک رب رب کرتے رہو۔ پتا دی انہیں آخیا نا اکو کا فریدہ، اکو کا فریدہ، کہو بھائی بڑی پیاری گل کہی، اکو کا فریدہ، اکو کا فریدہ، تیرا کھا جویں جوان جب تک ٹانڈا پکدا نہیں کردا رو پکار، اٹھ فریدہ سنیا تو صبح نماز گزار، جیڑا سر سائیں اگے نام ہوئے او کب اتار۔ انہیں کیا کوک فریدہ، کوک فریدہ، راکھا جی میں جوان، کہا بھئی یہ شہر دی جانباروں نے پتا کوئی سے کر تے جے پنڈا دی جانباروں جواب دا راکھا کرنا پڑنا، رکھا بنا رکھا پڑا ہے، اور کوکا مار دے رہے ہیں تاکہ مکئی بچی رہے، جوان بچی رہے۔ میں اب کرنا جانا آئیے جو حاضر حقوق دا رہندا ہے، انہیں اہل دل نے اکھیائے وعبد ربک حتی یاتی اگر یقین۔ یہ شبرات جاگ لئی، پٹاخے چلا لے، ہیلی گلی گلی تباہی مچا لے، بے آرامی کر لے، بم چلا لے، دھماکے کر لے، یہ کی یہ شبرات ہے۔ یہ میں سمجھنا مجوسیوں کی نقل ہے، ہاں جی یہ مجوسیوں کی نقل ہے۔ اور حافظ ابن رجب رحمت اللہ علیہ حمری نے ایک بات لکھی ہے کہ شبرات کی رات کٹھیاں ہونا محفل جمانا یہ سن 449 ہجری کا کام ہے، اس تو پہلے کام کوئی نہیں۔ نبی پاک دے جان تو بعد 4 صدیاں یہ کام نہیں سی، صحابہ نہیں کیتا، تابعین نہیں کیتا، تبع تابعین، اور 4 صدیاں ننگیاں۔ میں عرض کرنا چاہنا آئیے ذرا باتاں دے غور کیجئے، اللہ پاک دے فضل و کرم نال صحابہ دے مسلک نو سمجھو تے ہر طرف فرقے حسن امت دے اندر ایک فرقہ دے جنت جاسی اور کہے جناب پیغمبر سن سے آپا عرض سنایا سرور عالم تائی کون حسن جو جنت جاسن سانو خبر سنائی کیا جس رستے پر چلیا میں یا صحابی میرے اور اس پر عمل تمام والے اور قسم جنت ڈیرے صحابہ کا طریقہ سب تو والا طریقہ حضرات میرے نبی کا بیان صحابہ کا پریکٹیکل آئیے اور تھیوری مصطفیٰ پیش کی ہے پریکٹیکل صحابہ پیش کیتا ہے اور ایسے واسطے اللہ پاک نے فرمایا ایمان اجنا چاہیے جنہیں کا ایمان صحابہ کا اور جنہیں سبیل المومنین دی مخالفت کی تھی جنہیں صحابہ دے طریقے دی مخالفت کی
کی اللہ پاک کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا جڑا رسول کی مخالفت کرتا ہے حق والے ہون تو بعد اور فرمایا سے آبادہ رستہ چھڑ کے اور رستہ اختیار کرنا کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور پیروی کرتا ہے سبیل المومنین کے علاوہ اور چیز کی مومنین کا رستہ چھڑتا ہے۔ اول مومنین کون نے صحابہ نے گاڑی کے بولو کون نے اول مومنین صحابہ۔ تو میں عرض کرنا چاہنا آئیے اللہ پاک دے فضل و کرم ذرا بات دے غور کیجئے شعبان دے مہینے دی فضیلت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کو منقول ہے مومنہ دی مان سیدہ عائشہ بیان فرماندیاں نے مومنہ دی مان ام سلمہ بیان فرماندیاں نے نبی پاک رمضان کو علاوہ سب تو زیادہ روزے شعبان دے رکھتے جڑا کام کرنا جراؤ کیوں نہیں سب تو زیادہ روزے کس مہینے دے رکھتے آپ مخصوص چیز ہے آئیے عمل کی حضرات سب تو زیادہ روزے نبی پاک شعبان دے مہینے دے کر رکھتے اور آقا نے فرمایا میں اس واسطے رکھنا اس مہینے دے اینڈ دے اعمال اللہ پاک کی طرف اٹھائے جاندے نے میں چاہنا میرے اعمال جو اٹھائے جان انہاں وچ روزیاں دا تذکرہ ہوئے انہاں اعمال اندر فرمایا میں چاہنا روزیاں دا تذکرہ ہوئے روزے موجود ہوں میں عرض کرنا چاہنا آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ بہترین لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ شعبان 15ویں شعبان روایات انبیاء نے پر محدثین کا اتفاق ہے کہ تمام روایات ضعیف تمام روایات ضعیف نے امام ابن الجوزی امام سیوطی اور دیگر محدثین اور ملا علی قاری حنفی شرح مشکات مرکات اندر دیگر کتب اندر حضرات بہتات کر محدثین نے رد کیتا کہ تمام روایات ضعیف ہیں۔ بعض لوگ اے اندر جڑیاں اینیاں ہوندیاں نے پاویں ضعیف ہی ہوندیاں نے کوئی گل ہے میں کمزور گل کرن دا کہہ نہیں گل آ ہوئے یا پار ہوئے وچکار کی ہوئے کیوں جی یہ وچکار دے بندے نوں چھڑ چھڑنا بھئی ایتھے گھومدا ہے میں نہیں اس کردا گل سنی آر یا پار گل صاف لاوے اور ضعیف پلس ضعیف پلس ضعیف پلس ضعیف پلس مساوی ضعیف یہ صحیح ہو جائے گا بول دو ضعیف جمع پھر ضعیف جمع پھر ضعیف جمع آخر مساوی کی ہے ضعیف ایویں خام خالی کر یہ محدثین نے ایویں کتاباں نہیں ہیں انہوں نے ایویں بحث کی تھی تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ تمام روایات ضعیف نے اس واسطے میرے بھائی جان یہ یاد رکھیے کہ یہ روایتاں پیش فلاں قبیلے دیاں جڑیاں بکریاں نے انہاں دے جننے وال نے انہیں گناہ
ہوں پھر بھی معافی یہ بلا ہے سب روایات نہیں. کئی لوگ بات کہتے ہیں یہ روایت ہوتی ہیں اخبار آتے ہی بڑا کچھ درد ہوتا ہے. باقاعدہ ملی ایڈیشن چھپتا ہے نوائے وقت اور دیگر اخبارات کا اور ہوتے تھے روایات درج ہوئی نے لیکن اخبارات کی جگہ انہوں نے ملتی ہے جنہوں نے معاشرہ تحقیق کرنی کو نہیں. ہاں جی چھوٹے پٹڑوں کو پہنچ جانا ہے تو انہوں نے نام کاسا ویسی کر کے جگہ پہ آنا نہیں اپنی انہوں پھر کیا دیتا ہے پہن کے جبہ دستار کہلانے لگے مولانا. آئیں یہ جناب اور میں کل کراؤں خدا کی قسم سن لو اور میں مندر پہ بیٹھ کے آنا اور میں ڈنڈے نہیں چوٹ آنا خدا کی قسم مسئلہ کہہ رہی سچا مسئلہ میں تو گل کراؤں اور میں گل کہی نہیں آج یہاں پا وچکار نہیں نام نکال اور سن لو مسلک محدثین سچا مسئلہ تحقیق کر کے دیکھ لو تحقیق کر کے دیکھ لو تم صحیح حدیث اگر ملے گی تو اللہ پاک دے فضل و کرم نال حدیث کو ملے گی. بڑا لمبا ہے بڑا فہم ہے بڑا جبہ ہے بڑی دستار ہے اور کھیتوں کھولو ٹاکیاں نکلتی ہیں گنا کرتے ہو وہ تھوڑی تحقیق کر کے دیکھو ہون تک نیٹ کھلا ہے اور گوگل موجود ہے شیخ گوگل سرچ کر حدیث نے تینوں سمجھ آئے صحیح روایت کی ہے ضعیف کی مسئلہ واضح ہو جائے کوئی رجعت نہیں چاہیے بالکل لگی لپٹی نہیں ہونی چاہیے. میں بات نرم کراں تسی قیامت میں میرا گریبان پھڑ دے ہو میں قیامت تارے قابو کے ہوں میں قیامت ٹائم بری ہوا جنہیں جمعہ پڑھنا پڑے جنہیں نہیں پڑھنا نہ پڑھے جنہیں چندہ دینا دوئی نہ دی لینا نہ دے اگر انہوں نے پا گئے ذرا بات پہ غور کیجئے سنیے صحیح حدیث نہیں کوئی ہوتی ایسے واسطے سعودیہ اندر قدر اس چیز کا کوئی اہتمام نہیں تھی تو معاشرہ کا اہتمام تھی رہ گئے ابھی بھی نہیں نہ کبھی پاکستان کبھی سعودیہ کوئی ایسا اہتمام نہیں اور دین کو سمجھنے والے لوگ نے خدا یقینیاں مرضی ہوں تو میں عرض کرنا چاہنا آئیے کہیے کہیں جناب اس رات فیصلے ہوتے نے قضا ہوتی ہے بالکل غلط ہے وہ فیصلے شب قدر کے قرآن نے آخیا ہے اللہ پاک کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ فِيهَا يُفْرَقُ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ حَكِيمٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. سورہ دخان آیت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے بار برکت رات یہ قرآن نازل ہویا مان لیا اگے اللہ پاک کا قرآن اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ لَيْلَةٍ فرمایا فِيهَا يُفْرَقُ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ حَكِيمٍ فرمایا اس رات وچ معاملات دے فیصلے ہوندے نے تقدیرات طے ہوندیاں نے سالانہ تقدیرات طے ہوندیاں. ہاں جی یہ کیا جاندہ جی یہ شبرات دے بارے بالکل بالکل اینا ثبوت کرسیاں بیٹا ہو رکھو یا بالکل اینا ثبوت کوئی نہیں یاد رکھو اینا کوئی ثبوت نہیں بلکہ قرآن کے وضاحت موجود ہے. قرآن خود دستا میں قدم نازل ہے کیا نہیں قرآن خود وضاحت کرتا ہے. اللہ پاک کا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا اللہ فرماتے ہیں میں قرآن نازل کیتا ہے تے قدر دی رات نازل کیتا ہے، شب قدر نازل کیتا ہے، لیلۃ القدر نازل کیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اس رات دی فضیلت 1000 مہینے دی عبادت ایک پاسے ہے، اس رات دی عبادت ایک پاسے ہے. اللہ فرمایا اس رات دی عبادت ایک پاس. ہن مسئلہ واضح ہو گیا. سورہ دخان دی جڑی ہے جنوں کیا جاندا ہے کہ یہ شبرات کے بارے میں اوتے کوئی وضاحت نہیں. 15ویں شبان دی کوئی مائدہ لال ایک روایت دکھا 15ویں شبان دی کوئی وضاحت نہیں. لیکن قرآن دا دوجا مقام قرآن دی آیت نال قرآن دی تشریح کرنا یہ بہت اہل علم دا مسئلہ ہے. ہاں جی آئیے قرآن کے تضاد نہیں. اللہ پاک نے اگر فرمایا سورہ دخان کے میں بابرکت رات کے نازل کیتا ہے تو سورہ القدر کے فرمایا وہ بابرکت رات کے لیے شب قدر ہے. تو خامخواہ نہیں کرے دین کو ربڑ بنایا تو کھچ گیا ہے نہ جانا کوئی کھچ گیا. بزرگوں نے یوں فرمایا فلاں نے یوں فرمایا. آئیے اللہ پاک نے صاف کیا میں شب قدر کے نازل کیتا ہے. یہ معنی کیا ہے؟ تو خامخواہ رات ہو کر نبی پاک نے فرمایا شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے، تحروا فی العشر الاواخر. آقا فرماندے نے یہ رمضان دی آخری رات ہے، اینو ڈھونڈیا آخری راتاں تے ڈھونڈو. آخری تاک راتاں تے فرمایا شب قدر ہے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں تے 29ویں. فرمایا انہاں وچوں کوئی ایک رات معلوم ہے. ٹوڑنا مان لیے تراویاں پڑھنیاں، قرآن پڑھنا، ذکر و فکر کرنا، عبادت کرنی، قرآن سننا، یہ سب وہ جاگو. ہاں جی منو دکھا دے ہو کوئی مائدہ لال ایک صحابی دا عمل وکھا دے کہ صحابہ نے جناب علی یہ شبرات کو جاگے ہو. اور شبرات کو صحابہ یہ جنیاں محفل سجائیاں ہوں اگر جب نیا صاحب ہے سارے محفلوں نے چاہیے دیا بہت سے کوئی کھان پین دا کام سیدھا ہوئے کوئی حلوہ منڈا چاندہ رہے گا. اور میں عرض کراں میرے بھائی جان یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ جناب اللہ پاک معاف کر رہے سوائے مشرک تو اور مشاہد تو. مشاہد کیوں ہے کون ہے جنہیں دل کے حسد بغل ہے. یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے. ان تے تمام محدثین کا اتفاق ہے. میں تو روایت صحیح پیش کروں. مسلم شریف کی روایت سن لے. نبی پاک نے فرمایا ہے آقا فرماتے ہیں آسنا بیان اللہ پاک ہر فرمایا سوموار نو تے ہر جمعرات نو، ہر سوموار نو تے ہر جمعرات نو اللہ پاک معافی دے دے نے. مگر مشرک نو تے مشاہد کسی حسد کرنے والے بغض کرنے والے تو معافی پر وہ دکھا دے صحابہ مخصوص کر دے ہوں سوموار نو تے جمعرات نو عبادتاں کر دے یعنی مخصوص کر کے اجتماع کر دے ہوں صحابہ. روایت موجود ہے معلوم ہوتا ہے اللہ پاک نے کام کرنا بس ٹھیک. کوئی اعتراض کرے گا نہیں پھر یہ کیوں کر دے ہو رمضان کے 21ویں کر دے ہو 23ویں کر دے ہو 25ویں کر دے ہو اور 27ویں کر دے ہو تو تاں کر دے ہیں حدیث ہے پیغمبر فرمایا تحروا ڈھونڈو. نبی پاک نے فرمایا تلاش کرو. باقی عبادت نبی پاک نے فرمایا
اللہ پاک ہر رات دے تیسرے پیر اللہ پاک سمانے دنیا دے ہوندے نے اور بالکل کی اندر 20 چرن دا 22 چرن دا سونا خرید ہے بالکل خرید ہے صحیح بخاری کی یعرض ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حتی یبقى ثلث اللیل اللہ پاک ہوندے نے جدو رات دی آخری تہائی باقی رہ جاندی آخری تہائی باقی رہ جاندی ہے فَيَقُولُ مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ اللہ پاک فرماندے ہیں کوئی ہے جے مانگ میرے کولوں منگے میں دے رہا کوئی ہے جے مانگ ہائے ہائے اس واسطے معلوم ہے ہر رات اٹھیا کر اوے ہر رات اٹھیا کر پچھلے پیر رب سامنے کھڑیا ہویا کر نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک فرماندے نے فرمایا من یستغفرنی فاغفر لہ اور کیڑا جڑا میرے کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگے اللہ پاک فرماندے نے میں اپنے بندے نو معاف کر دیا فرمایا کوئی ہے تواڈے وچوں کہ میرے کو معافی منگے میں عرض کرنا چاہنا اور صرف شبرات نہ نہیں پھر شبرات بھی آ گئے تھے پھر بھی عبادت کرتا رہی پر 12 مہینے کرتا رہے رات کی آخری تہائی رات شروع ہوتی ہے شام کو جو سورج غروب ہو جاتا کتنے بجے غروب ہوتا ہے ہر ایک گھڑی گن لو فجر تک یہ رات ہے یہ 3 حصے کرو آخری حصہ جو ہے ہاں جی اس ٹائم اپنے رب سامنے کھڑا ہوگا ترلا مار ٹائم قبولیت آئی ربان دے واوا لذتی رات کھلونے دی واوا لذتی رب اگے رونے دی پانی ہنجواں تھی منہ تونے دی اتھرو ڈر دے ہوں تیرا منہ اتھرو نال تو بتا رہے ہے نہیں اور واوا لذتی رات واوا لذتی رب دے اگے رونے دی پانی ہجواں تھی منہ تونے دی اور دیکھ سجدے عاجز ہونے دی واسط کے منہ ربڑانے ربا دے دیدار دیوانے گت خیر ملنگ مستانے اور واوا جذبے رب دے نام اندر اور واوا جذبے رب دے نام اندر واوا کششانی پاک کلام اندر پوچھی کو سبحان اللہ کبھی دل کرتا کہ نہیں کرتا یہ جنیاں بڑیاں راتاں نے پاسے مار دے رہی تھے اٹھ کے آ کر ہے جی ہاں اللہ اللہ پائی جان کئی دفعہ بندہ سویا بھی رہا جب کہ کوئی اعتراض نہیں کرنا جگراتا ہوتا ہے جی ایک رات نبی پاک نے فرمایا بلال سون لگے جگا دیں کیا کیا بلال جب تبوک دو آئے سن فرمایا بلال تو جگا دیں سون لگے نیند بڑی فراست ہے سو گئے بلال بھی تیگ لا کے پہلا دے دے بلال بھی سو گئے اکھا دے گل کی دی ہے دن چڑھ گیا سورج روشن ہو گیا نبی پاک دے روح انور تے کرنا سورج دیا پیا نبی پاک جا کے فرمایا بلال کتے گیا ہے بلال کتے گیا میں تیری ڈیوٹی لائی سی سونے جنہیں تانوں سمایا انہیں میں نے بھی سمایا
جنہیں تانوں سوایا انہیں مینوں بھی سوایا. اس واسطے جب مسیطے کو مولوی ستا رہے ہیں نا تو طوفان نہ رہے آجی مرے کھولو کر دے کرو کہیں میں بڑی پیڑی یاد ہوئی ہے وہ بھی انسان جو نیند آ گئی ہے وہ اٹھنا ساڑھ کر پڑ کے نہ چین نہیں. اللہ تیرے تقوی تو بھی بچائے تیرا تقوی بھی بڑا تقوی بن گیا ہے. میں عرض کرنا چاہنا یہ واہ جذبے رب دے نام اندر جب جب تساں اونچا سبحان اللہ کیا میں گاں نہیں پڑھنا اور پہلا منگا بھی کبھی سبحان اللہ. واہ جذبے رب دے نام اندر واہ کششم پاک کلام اندر واہ کھل دے راز قیام اندر تینوں لنگ گئی رات اتانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو قد خیر مدن مستانے نو او واہ نشے پاک کلام اندر واہ نشے پاک کلام اندر اٹھ پی کے ویخ قیام اندر واہ نشے پاک کلام اندر اٹھ پی کے ویخ قیام اندر دکھی سوندے قدم آرام اندر دکھی سوندے قدم آرام اندر تینوں لنگ گئی رات اتانے ربا دے دیدار دیوانے نو قد خیر مدن مستانے نو. نبی پاک نے فرمایا رب ہر رات ہوندا آسمان دنیا تے ہوندا آوازاں مار کے آندا ہے بھئی اور میرے کو بخشش لین والا ہے تے میں بخش دیاں ہے کوئی اور میرے درد فقیر سوال پائے میں سوال پورا کر دیا. حضرات میں عرض کرنا چاہنا اور ایسے واسطے اہل دل نے آکھی آئے ادھی راتی پچھلی راتی رحمت رب دی ہے اور کرے بلند آوازہ اور بخشش منگل والیاں کارن اور کھلائی رحمت دا دروازہ. کہنے پاسے تجھا کرنا ہے آر ٹی سی گل نہیں سنتا ڈی پی او نہیں سنتا آر پی او نہیں سنتا ڈی اے جی کمشنر نہیں سنتا انہاں دی اوقات کی ہے اور کنڈا اودا کھڑکا جڑاندا میں مالک الملک ہائے 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 بندوں سے تجھے امیدیں خدا سے نا امیدی بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ہائے اپنے دل کے اپنے مالک کا مقام دے لے آنا اور اتنا بڑا مالک ہے احکم الحاکمین ہے. انہیں بڑے بڑے فرعون کو چھڑے انہیں فقیران کو عزتاں دے چھڑیاں انہیں بلال ورگے حبشی کالے غلام نو ایسی عزت دیتی کہ پیغمبر صاف کیا اور بلال کیڑے کام کرنا ہے میں معراج کر کے آیا جنت وچ تیرے قدماں تے کھڑا کے اپنے کلاں نال سن کے آیا. وہ بڑا بڑا مالک ہے اور دار چھڑنا ہے اور کنڈا کھڑکا پچھلی راتی رحمت رب دیئے تے کرے بلند آوازہ اور بخشش منگن والے کارن اور کھلائی رحمت دا دروازہ. جو آوے سو آوے تے جو جاوے سو آ جاوے اس دربار نہ راکھا کوئی کہ نہ کوئی دربان ہٹاوے. کتنا بڑا مالک ہے راکھا رکھے تو ہے مالک الملک کے شہنشاہ. نبی پاک آکھیا نا کسی نے شہنشاہ نہ کوئی شہنشاہ اللہ ہے. ابھی برابر دوڑ کرنے ہیں پر خدا پورا کر کرنی ہے. اٹھیا کرنا مالک نو یاد کریا کر. اللہ پاک تواڈی میری آخرت بہتر فرمائے. اللہ پاک تانوں مینوں ساریاں نو اپنا
اپنے دین دا خادم بنائے اور پچھلے پیر اٹھ کے یاد کرنے والا بنا دے اللہ پاک کے چسکے نصیب کر دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی سارے دوست